الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بعض آدمی ایسا بھی ہے آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر بتاتا ہے اپنی معافی ضمیر پر، حالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، جب پیٹ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کرے اور یہ کسی کی کھیت یا مویشی کو تلف کر دے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو نخوت اس کو اس گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے۔ ایمان کی خالص بھی ہوتا ہے اور مسلمان معاشرے میں منافقین بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے۔ قرآن مجید ان دونوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ بعض وہ ہیں جو آپ کے سامنے جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو بڑی مزیدار معلوم ہوتی ہے اور وہ قسمیں بھی کھاتے ہیں اپنی سچائی پر، لیکن حقیقت میں وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہوتے ہیں۔ زبان سے اظہار کچھ اور ہوتا ہے اور زبان کی باتیں بظاہر آپ کو مزیدار ان کی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اسلام کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت ہوتی ہے اور وہ اس سے بغض رکھتے ہیں، اور جب یہ زمین پہ چلتے پھرتے ہیں انہیں اختیار ملتا ہے تو یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اسلام کا تو مشن ہے امن، عدل، انصاف۔ اسلامی تعلیمات کا مشن یہی ہے کہ دنیا میں امن آئے، عدل آئے، انصاف ہو، یہ اسلام کا مشن ہے۔ اور اس کے بالمقابل جب اسلام کی ہدایات کی مخالفت کی جاتی ہے تو دنیا میں بدامنی اور فساد برپا ہوتا ہے، دنیا میں بدامنی اور فساد برپا ہوتا ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات کا تو حاصل ہی عدل ہے، انصاف ہے، امن ہے۔ اسلام تو اسی کا داعی ہے، لیکن جب اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہوتا تو دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے، بدامنی آتی ہے، گھر گھر کے اندر بدامنی آتی ہے، فساد برپا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ منافق جب اسے اختیار ملتا ہے، چونکہ یہ منافق اسلام کی تعلیمات کی مخالفت پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ زیادتی کرتا ہے، نا انصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور دنیا میں فساد برپا کرتا ہے۔ اور ایک شخص تھا اخنس نامی منافق تھا، وہ بلا وجہ لوگوں کے مویشی مروا دیا کرتا تھا، کھیت جلوا دیا کرتا تھا، زیادتی اور ناانصافی کرتا، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، امن کو پسند کرتے ہیں، سلامتی کو پسند کرتے ہیں، عدل کو اور انصاف کو پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں بدامنی اور فساد ظلم سے آتی ہے، نا انصافی سے آتی ہے، اور دنیا میں امن اور سلامتی عدل اور انصاف سے آتی ہے، عدل اور انصاف سے آتی ہے۔
اور اس کے اندر ایسا غرور ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا غرور اسے برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کر، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، یہ ناانصافی اور یہ ظلم اچھی چیز نہیں، اللہ سے ڈر، تو اس کو اس کی نخوت اور تکبر اسے برائی پہ آمادہ کرتا ہے اور وہ برائیوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کی سزا جہنم ہے اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ بس اوقات ایسا شخص با اختیار لگتا ہے اور اس کے پاس بس اوقات دنیاوی حیثیت سے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور اس کو ہونے والی سزا ہر آدمی کو اپنی سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، حالانکہ اس کو بڑی سزا ملی ہوتی ہے، بڑی سزا ملی ہوتی ہے، اور بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ بدقسمت آدمی ایمان کے بغیر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اسے وہ بڑی سزا میں عذاب میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کے نور سے محروم ہوتا ہے، لیکن یہ سزا ہر شخص کو نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے کہ اس کے لیے ایک سزا ایسی ہے جسے ہر آدمی سر کی آنکھوں سے معلوم کرے، دیکھ لے گا کہ یہ بڑا نامراد ہوا ہے اور ناکام ہوا ہے، اور اس کی سزا آج جہنم ہے اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کے نافرمان کو اور کافر اور مشرک کو سزا تو ملتی ہے، لیکن وہ ہر آدمی کی سمجھ میں اس سطح کی نہیں ہوتی کہ اس سزا کو وہ سمجھ سکے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی ولی کو ستاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو بس اوقات نظر آتا ہے کہ ایسا شخص تو دنیا میں بڑی شاہانہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اس کی بڑی ٹھاٹھ باٹ ہوتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں سب سے اہم چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کوئی آدمی اللہ کے مقابلے میں جنگ میں آ جائے تو اللہ کی طرف سے جو اسے سزا ملتی ہے وہ سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، اس سے ایمان کی دولت لے لی جاتی ہے، اس کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑی کیا سزا ہوتی ہے؟ لیکن یہ ہر شخص نہیں جانتا، بس اوقات آدمی سطحی نظر کی وجہ سے دھوکہ کھاتا ہے کہ یہ کیسا اللہ کا دشمن ہے کہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہا اور دنیا کے اندر یہ کر و فر اور یہ اس کو پروٹوکول مل رہا، تو سطحی نظر ہوتی ہے۔ لیکن ایک سزا آنکھیں بند ہونے کے بعد ایسی ہے کہ جو ہر شخص پہچان جائے گا کہ یہ شخص ناکام ہے اور اس پر یہ ذلت امیز عذاب مسلط ہے، تو فرمایا اس شخص کے لیے بھی بہت بری آرام گاہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک گروہ دنیا میں ایسا بھی رہتا ہے جو اپنا سب کچھ اللہ کے خاطر قربان کر دیتا ہے، یہ مخلص ایمان والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر دیتے ہیں اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی رضا پانے کے لیے ہر چیز اللہ کے ہاں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، پھر اپنے شائن شان اسے انعام اور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔